اللہ کے سب تقریب معزز بابا اساتذہ کرام اور معزز احترام گرامی اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الأعظم الجلال المعین الملة والدین وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى حضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنكحوا الأيام منكم وقال وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں چائے بھی پلاؤں اور ساتھ ساتھ تقریر بھی کروں، تو آپ جب چائے پی لیتے ہیں تب تک میں اپنی تقریر بند کرتا ہوں، تو آپ چائے پیتے رہے ہیں، میں خاموشی سے انشاءاللہ بیٹھا رہا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا مولا حضور سرکار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود و پاک کی نظر پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وکرم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی مولانا کے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل سے اور اس کے پیارے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب کو بالخصوص پیران پیر روشن شبیبی سیدنا الشیخ عبداللہ غیلانی المعروف بہ مولانا دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ ایک خوشی کی تقریب کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ سے امید کرتے ہیں
کہ اللہ رب العزت منصوری سماج کی دو بیٹیوں کی نکاح کی تقریب کے موقع پر ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی خوشیوں کو دوبالا فرمائیں اور سید انہیں دونوں جہان کی بلائیاں نصیب فرمائیں، اور ان کی جو یہ نئی زندگی کی ایک شروعات ہونے جا رہی ہے، اس زندگی میں قدم قدم پر اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ان کی مدد فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان مایہ ناز اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں کسی نے بطور التجا اور استغاثہ اس طرح عرض کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے، اور قسم ہے اس پہ جہنم حرام ہو جائے، قسم ہے اس پہ جہنم حرام ہو جائیں، میرے نبی کا جو ادنا سا غلام ہو جائیں، میرے نبی کا جو ادنا سا غلام ہو جائیں، اور کہیں نہ جاؤں وہیں پر قیام ہو جائیں، کہیں پر نہ جاؤں وہیں پر قیام ہو جائیں، نبی کے شہر میں پہنچوں تو شام ہو جائیں، نبی کے شہر میں پہنچوں تو شام ہو جائیں، اور تمام دنیا میں امن و امان قائم ہو جائیں، تمام دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، عمر کے جیسا اگر پھر سے نظام ہو جائیں، عمر کے جیسا پھر سے اگر نظام ہو جائیں، اور نبی کی نعت پڑھوں عمر بھر میں شاداب، نبی کی نعت پڑھوں عمر بھر میں شاداب، حیات میری اسی میں تمام ہو جائیں، حیات میری اسی میں تمام ہو جائیں۔ اور قلندر لاہوری وقت کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور مسجد مرثیاں خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیاں خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اور آپ بخوبی واقف ہے کہ یہ موسم جو ہے وہ تقریباً ہر برادری میں بڑی تیزی کے ساتھ نکاح کی تقریبات کا ایک سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور
ہر کوئی اپنے اپنے تصورات کے مطابق اور اپنے اپنے منشا اور مرضی کے مطابق ان نکاح کی تقریبات کو لوگ انجام دیتے ہیں، اور پوری دنیا لیول پہ لفظ شادی بڑا مشہور ہے، اور ہر مذہب میں اس کا الگ الگ طریقہ کار ہے، لیکن کائنات میں ایک مذہب ایسا ہے جسے ہم اور آپ اسلام کہتے ہیں۔ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے انداز میں جو نکاح کر رہا ہے وہ بطور رسم کرتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بطور رسم نہیں بلکہ یہ اللہ کے حکم کی پابندی بھی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں یہ نکاح یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کے ساتھ اگر کریں تو یہ عبادت میں افضل ہے، اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ نکاح کرنا یہ نفل نماز سے بھی بہتر ہے۔ اور رسول اللہ نے متعدد جگہ پر نکاح کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نکاح کی اس فضیلت کو اس شان سے بلند فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا کہ بندہ اگر نکاح کر لے تو نکاح سے پہلے جب وہ 1 رکعت پڑھتا تھا تو ثواب 1 ہی رکعت کا ملے گا، اور نکاح کے بعد جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس سے 70 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں نکاح کی افضلیت اور نکاح کے فضائل و کمالات قرآن میں بھی متعدد جگہ پر ہیں، اور ساتھ ساتھ میں احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ میں چند آیتوں کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دوں اور چند احادیث کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں، جس سے ہمیں اور یہ آپ کو احساس ہوگا کہ یہ نکاح کے ذریعے پوری کائنات کو کیا کیا فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، فرمایا کہ بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے ازواج یعنی بیویاں اور بچے۔ تو یہ قرآن عظیم کا فرمان اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل کیا گیا اس میں پہلے کے انبیاء کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کے لیے بھی نکاح تھا، اور ان کے یہاں بھی بچوں نے جنم لیے۔ پتہ یہ چلا اکثر و بیشتر انبیاء کرام ایسے ہیں، اور خاص کر کے جو مشہور انبیاء کرام ہیں انہوں نے جیتے جی خود نکاح بھی کیا، ان کے یہاں اللہ نے اولادیں بھی دی، اور اگر اولاد ہونے میں دیر ہو گئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد طلب بھی فرمائی۔ تو یہ قرآن عظیم کا یہ وہ چیپٹر ہے کہ جو انبیاء کے نکاح کو بیان کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، فرمایا اور نکاح کر دو اپنوں کا، ان کا جو بے نکاح ہو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو بغیر شادی شدہ ہو ان کے نکاح کر دیے جائیں۔ اب اسلام کے نظریے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو ایک بچی تقریباً 12 سال، 9 سال سے لے کر 12 سال، اور بچہ اگر ہے تو 12 سے 15 سال، یہ حد بلوغ کی عمر ہے، لیکن قانونی اعتبار سے 18 یا 21 سال کے درمیان، یہ ہندوستان کے قانون کے مطابق۔ اب اس عمر کو پہنچنے کے بعد شرع اور قانون یہ دونوں کہتا ہے کہ ان کے نکاح کرا دو، اور اسلام میں 5 چیزیں ایسی ہیں، حالانکہ جلدی کوئی کام کرنا یہ شیطان کا کام ہے، جلد بازی کرنا، لیکن اسلام نے جلد بازی کے لیے یعنی جلدی کام کرنے والوں میں ایک کام یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیٹی یا بیٹا اگر جوان ہو جائے تو جلدی سے ان کے نکاح کر دو۔ تو یہ اتنی بڑی تاکید آخر یہ نکاح میں ہے کیوں؟ وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہوگی تو اللہ رب العزت ان بندوں کو اس نکاح کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اور اس کی خوبی بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، من احب فطرتی فلستن بسنتی ومن سنت النکاح، فرمایا جو میری فطرت یعنی اسلام سے محبت کرتا ہے
اس سے چاہیے کہ وہ میری سنت طریقے کو اختیار کرے، اور فرمایا نکاح کرنا یہ میری سنتوں میں سے ہے۔ تو یہ ایک طرح سے حضور کی خاص سنت مبارکہ ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسری جگہ حضور نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، فرمایا میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا تو فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی نکاح نہ کرنے والا یہ رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو ان دونوں احادیث کے مفہوم سے بھی پتا چلا کہ اسلام میں نکاح ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ 2022 کی عیسوی سن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انگریز نے اس دور کے لوگوں کے ذہن و قلوب کو اتنا منتقل کر دیا کہ نکاح جو بڑا آسان تھا، آج پوری دنیا لیول پر اگر سب سے زیادہ مہنگی کوئی چیز ہے نا تو وہ بال بچوں کے نکاح کرانا ہے۔ حالانکہ اسلام کے نقطۂ نظر سے آپ دیکھنے جائیں تو نکاح اتنا بھاری نہیں ہے اور نہ اتنا مہنگا ہے۔ حالات کے تقاضوں کے مطابق لوگ اپنی مالداری دکھانے کے لیے یا اپنا بڑکپن دکھانے کے لیے یا معاذ اللہ معاشرے میں لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے آدمی فضول خرچیاں کر رہا ہے، حالانکہ اسلام ان چیزوں کا مطالبہ قطعاً نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اگر نکاح کے معاملات میں آپ دیکھیں بیٹیوں والوں کی طرف سے، تو اسلام نے بیٹی والوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ جتنے بھی مطالبات اسلام کر رہا ہے نا وہ دلہے والے کی طرف سے ہے، ورنہ بیٹیوں والوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج بیٹی کا نکاح کرانے کے لیے باپ زندگی میں تن من دھن کی دولت جمع کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا آر نہ دلائے اس لیے۔ اللہ کے لیے کائنات میں سب کی بیٹیاں اگر مل کر اپنی جلد جو ہے نا چمڑی اس کو اتار کر جوتے بنا لیں اور ماں خاتون جنت کے قدموں میں پہنا دینا تو بھی ماں خاتون جنت کی برابری نہیں کر سکتی۔ یعنی کائنات میں یہ وہ واحد بیٹی ہے جن کا بابا خدا کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی ماں خاتون جنت کے بابا سے زیادہ کسی کا باپ افضل و اعلیٰ نہیں ہے۔ لیکن اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کائنات میں ماں خاتون جنت کا نکاح اٹھا کر دیکھیے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی سادگی کے ساتھ آپ کا نکاح کیا گیا۔ مولا کائنات یہ خود رسول اللہ کے گھر میں پلے پوسے بڑے ہوئے، یعنی ان کا پروان ہی وہاں چڑھایا گیا، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ مولا کائنات نے فضول خرچی کا 1 روپیہ خرچ کیا ہو، نہیں، بلکہ رسول اللہ نے بڑی سادگی سے یہ نکاح کروا کر امت کو پیغام دیا کہ بیٹا اگر علی المرتضیٰ کا غلام ہو تو وہ بھی علی کا غلام بن کر سادگی سے نکاح کرے، اور اگر بیٹی کنیز فاطمہ ہو تو وہ بھی اس انداز میں نکاح کرے تاکہ اس نکاح کی برکتیں ان کی گود سے جو پھول کھلیں گے وہ غلام حسن اور غلام حسین جنم لیں گے۔ لیکن آج ہمارے حالات بڑے نازک ہیں۔ آپ کے قوم کے حالات تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا آپ کرتے ہیں، ورنہ دیہاتوں کے یہ اکثر حالات ہیں کہ 8 دی پہلا لگن لے بھائی، ہے نا، ہوتا ہے ایسا، اکثر ہوتا ہے۔ اب اس کو ہنسنے میں مت نکالنا، اس کو تھوڑا سیریس لینا، کیونکہ اتارے جتلا مانسو ترقی کریں تھوڑا پیسہ ودی جائے نا تو ہے نا بدو ہو جائے۔ یہ لوگوں کی سچویشن ہے ابھی، یعنی جتنا پیسہ بڑھے گا تو اس کو سب سوچتا ہے۔ میں نے کہا 8 دن پہلے لگن، کہ ہاں کہ سگے والے لوگ آئیں گے اور ڈانڈیے پاڑیں گے، جوا کھیلیں گے، 8 دن تک موج کرائیں گے لوگوں کو۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ناچنا کودنا یہ آپ مسلمانوں کا کام ہے؟ گانے پر ابھی تک تو لوگ گانے بجاتے تھے، ابھی کیفیت یہ ہے معاذ اللہ رب العالمین الا ماشاء اللہ، شاید کوئی نکاح ایسا آپ کو ملتا ہوگا، اور آپ تو قوم میں رہتے ہیں، آپ کو تو بہت اچھی طرح معلوم ہوگا کہ آج ہمارے قوم کے جوان اور ہماری قوم کی بیٹیاں معاذ اللہ بھجنوں پر باقاعدہ ان کو نچوایا جا رہا ہے۔ اب تھوڑا غور تو کیجئے کہ آپ نے کلمہ کس کا پڑھایا اور آپ کے بیٹے کی خوشی کے موقع پر بھجن کس کے بج رہے ہیں؟ یعنی آپ ان معبودان باطل کا نام لے کر اپنے بیٹوں کی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، جس کے خلاف اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ آج امتی ہو کر یعنی حضور کا کلمہ پڑھنے والا جب یہ بھجن بجاتا ہوگا
تو مجھے بتاؤ گنبد خضرا پر رسول اللہ کے سینے پر کیا بیت رہی ہوگی؟ ابھی حضرت شعر پڑھ رہے تھے یہاں، اور کوپ کے اکثر لڑکے ماشاءاللہ مولا کائنات ماں خاتون جنت امام حسن پاک امام حسین پاک اور صحابہ کے فضائل پر اشعار اچھے خاصے پڑھ لیتے ہیں، لیکن خالی اشعار تک ہی حسینی آپ؟ امام حسین کا ماننے والا، امام حسین نے یزید سے لڑائی صرف اس لیے کی تھی کہ وہ نچواتا تھا۔ آج اگر اپنے آپ کو آپ حسینی کہلوا کر اگر نچوا رہے تو آپ حسینی تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ امام حسین کی جنگ یہ ناچنے والوں کے خلاف ہی تھی، جوا کھیلنے والوں کے خلاف ہی تھی۔ یہ جتنی بھی رسمیں آج مسلمان نکاح کے موقع پر کر رہا ہے، ان ساری رسموں کے خلاف امام حسین نے اپنی جان تک کی بازی لگوا دی تاکہ امت کو یزیدیت سے بچا لیا جائے۔ اور آج کا سماج کا مسلمان معاذ اللہ اپنے گھر پر بیٹے اور بیٹیوں کی خوشی کے موقع پر یزیدیت کو فروغ دے رہا ہے۔ قیامت کے دن امام حسین کے سامنے کھڑا ہونا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ سے ڈریے، اور اللہ جب کسی قوم کی پکڑ کرتا ہے نا، ابھی کی سچویشن آپ ہندوستان کی نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ دیہات میں رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا چیخ رہا ہے ابھی، کم و بیش 40,000 تمہاری مسجدیں ان لوگوں کے ٹارگیٹ میں ہیں۔ اب کہاں خواب غفلت میں سو رہے ہیں؟ تمہارے مدرسے ٹارگیٹ میں ہیں، تمہاری قوم کے جوان ٹارگیٹ میں، تمہاری قوم کی بچیاں ٹارگیٹ میں، اور معاذ اللہ تمہیں اللہ نے خوشیوں کے موقع پر موقع دیے تو تم نچوا کر جوے کھیل کر معاذ اللہ 8 دن تک موج اور ذوق شوق کے ساتھ لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہو کہ اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں اگر حضور چاہتے نا تو سیدہ کی نکاح کے موقع پر اللہ جنت سے حوریں نازل فرما سکتا تھا، آسمان کے فرشتے آ سکتے تھے، اور حضور جو چاہتے جنت کی نعمتیں اتار سکتے تھے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حضور نے سادگی کے ساتھ نکاح اپنی بیٹی کا اس لیے کیا کہ قیامت تک اگر امیر کی بیٹی بھی سنت فاطمی زندہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکے، اور کسی غریب کی بیٹی بھی سنت زندہ کرنا چاہے نا تو وہ سنت فاطمی زندہ کر۔ لیکن ہم نے اور آپ نے یہ ساری چیزیں بھلا دی ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کیجئے گا، اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو آج کے حالات کے پیش نظر میں نکاح کے حوالے سے، اور یہ بیٹیوں کے نکاح ہیں، تو میں ان ماں باپ کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو پروان چڑھایا، پالا پوسا، اچھی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کر کے اس منزل تک جو آپ نے پہنچایا، یہ آپ کا 16واں حق تھا جو اولاد کی طرف سے ماں باپ پر ہوتا ہے، آپ اس کو ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس حق کی ادائیگی کے بعد آپ ان تمام حقوق سے سبکدوش ہو گئے، اب باقی رہا وراثت کا مسئلہ تو وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ آخری حق جو اولادوں کا تھا، خاص کر کے بچیوں کا، آپ نے جو بچیوں کو پالا پوسا پروان چڑھایا، آج کے کلچر کے مطابق اگر بیٹی جنم لیتی ہے نا تو معاذ اللہ انگریزی فکر یہ ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد لوگ خوشیاں کم مناتے ہیں، بیٹے کی ولادت پر خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ کلچر پہلے اس دور میں بھی تھا، اور بیٹی سے اس حد تک نفرت کی جاتی تھی کہ باقاعدہ زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیا ہوئی؟ حضور نے لوگوں کو پیغام دیا، بیٹیاں دفن کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ سنو اللہ نے مجھ محمد کو بھی بیٹیوں کا باپ بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور نے اپنی 4 صاحبزادیوں کو پروان چڑھایا اور انہیں نکاح کی منزل تک پہنچا کر انہیں رخصت فرمایا، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جو بھی میری سنت کو زندہ کر کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو حضور نے ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، حضور نے فرمایا جو اپنی 3 بیٹیوں کو پروان چڑھائے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے گا، یعنی جنت کی بشارت دی بیٹی کی پرورش پر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 بیٹیاں ہو؟ حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی جنت کی بشارت دے گا۔ کہا یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو؟ تو حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی جنت کی بشارت دے گا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے یہاں 1 بھی بیٹی نہ ہو؟ تو حضور نے فرمایا اس کے لیے میں محمد عربی ہوں۔ یعنی حضور نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا، اور ہماری اور آپ کی نجات کے ذرائع ہمیں بیٹیوں کو پروان چڑھانے پر عطا فرمائے۔ اور ایک جگہ پر حضور نے فرمایا اگر کوئی اپنی بیٹیوں کو پروان چڑھائے گا تو حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کا باپ اور میں اس درجے میں ایسے ہی رہیں گے
جیسے یہ دونوں انگلیاں میرے ساتھ ہیں. یعنی یہ انگلیوں کی مثال دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کو اتنی اچھی بشارت سنا کر لوگوں کو بچیوں کی محبت جو ہے ان کے سینوں میں اتار دی. آج ہماری اور آپ کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں بہت کم وقت ملتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دے سکیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, میں موبائل دینے کی تو بات نہیں کرتا, لیکن آج اکثر ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیوں کے پاس موبائل ضرور موجود ہے. اگر میری بہنیں میری گفتگو سن رہی ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ یقیناً موبائل آپ کے لیے خطرے سے خالی تو نہیں ہے, لیکن بائی چانس اگر آپ استعمال کر ہی لیتی ہیں کسی بھی بہانے, تو کم از کم اچھی چیزیں دیکھنے کی عادت ڈالیے. اس لیے کہ ماں جتنی حیادار ہوتی ہے نا, بیٹا اتنا حیادار اور غیرت مند پیدا ہوتا ہے. اور جس زمانے میں آپ اٹھا کر دیکھیے, ماں باپ جتنے حیادار اور غیرت مند رہے, ان کے بیٹے بھی اتنے حیادار اور غیرت مند رہے. کائنات میں رسول اللہ سے زیادہ غیرت مند بیٹا کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی حضور کائنات میں سب سے بڑے غیرت مند ہیں. لیکن قربان جائیں, ماں کا نام ہی آمینہ ہے اور بابا کا نام عبداللہ ہے. یعنی اس زمانے میں جہاں کوئی اللہ کا تصور نہیں کر سکتا تھا, اس زمانے میں بھی رسول اللہ کے والد کا نام عبداللہ ہے اور ماں کا نام آمینہ ہے, یعنی امن دینے والی. جب باپ عبداللہ ہو اور ماں امن دینے والی پاکیزہ طیبہ طاہرہ آمینہ ہو, تو بیٹا جو جنم لیتا ہے نا, دنیا اسے محمد عربی کا نام دیتی ہے. یعنی کائنات میں نے ان ماں باپ کا نام لے لیا ہے کہ ان سے بڑا انعام کائنات میں کسی نے نہیں دیا. اس لیے کہ کائنات جس کے بیٹے کے قدموں کی برکتوں سے پیدا ہوئی ہے, ان ماں باپ کا نام ہے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ. لیکن قربان جائیں, حضور اتنے غیرت مند اور حیادار تھے کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے جوان ایک لڑکی شرماتی اور حیا کرتی ہے نا, ایسے ہی حضور حیادار تھے. یہاں تک کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کو ہمیشہ ہم نے ایسے نگاہیں جھکاتے ہوئے ہی دیکھا ہے. یعنی آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی, کبھی آپ نگاہیں تار کے نہیں دیکھتے, ہمیشہ حیا کے پردے میں آپ اپنی زندگی کے ایام بتاتے رہے. وہ حضور جن کے ماں باپ غیرت مند ہیں, اسی کے ساتھ آپ دیکھیے کائنات میں امام حسن اور امام حسین جیسا کوئی غیرت مند نہیں ملے گا, کیونکہ جن کے بابا مولا علی ہو اور جن کی والدہ سیدہ کائنات ہو, جب ماں باپ اتنے غیور تھے تو بیٹے اس شان کے مالک پیدا ہوئے کہ مسلمانوں کے دو گروہ کے خون بہنے والے تھے, تو ایک بیٹے نے صلح کر کے پورے مسلمانوں کی بڑی دو جماعتوں کی حفاظت فرما لی. اور ایک بیٹا یزید نے جب بربریت اور ظلم اور جبر کیا اور باقاعدہ شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی, تو بھوکے اور پیاسے میدان کربلا میں 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ جا کر اپنی گردن کٹانا تو پسند کیا, لیکن رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو ایسا سودا نہ ہونے دیا, بلکہ کائنات کو یہ بتا دیا کہ حسین اس غیرت مند ماں کا بیٹا ہے کہ اپنی گردن تو دے سکتا ہے, مصطفیٰ کے قانون کا کھلواڑ ہو یہ کبھی اپنے نظروں سے دیکھ نہیں سکتا. یہ ان کی غیرت ایمانی تھی. آج ہماری غیرت کم کیوں ہو گئی؟ میں ہرگز یہ نہیں کہتا, میں بھی کسی ماں باپ کا بیٹا ہوں, آپ بھی کسی ماں باپ کے بیٹے ہیں. جیسے میں اپنے ماں باپ کی عزت جانتا ہوں نا, ایسے میں آپ کے ماں باپ کی عزت جانتا ہوں. اس لیے میری زندگی کا ایک معمول رہا مولانا کہ میری زندگی میں میری زبان پر کبھی گالی میں نے نہیں آنے دی. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حتی الامکان اس کو بہت کوشش کی, اور میرے یہ کان, میں نے کبھی کسی سے گالی سننا پسند نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کو گالی دوں گا تو وہ میرے ماں باپ کو گالی دیں گے, یہی ہوگا نا. تو حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے. تو صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ یعنی ایسا بھی دور آئے گا؟ تو حضور نے فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا, تو خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی کھلاؤ گے. اس لیے آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, آج ہمارے یہاں ایک کلچر ہے, اور خاص کر کے مچھی میں جو دھندا کرتے ہیں نا, اور کوب کا تو اکثر دھندا میرے خیال سے مچھی والوں کے ساتھ ہے. یعنی میں ماں بہن کی گالی بولنا ان کے لیے ایسے ہی جیسے کہ مینڈک نہیں بولتا بارش کے موسم میں, وہ ایسے ہی بولے جا رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہنسی مذاق ہے؟ گالی بولنا ہنسی مذاق نہیں ہے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ایک گالی بولتا ہے نا, اسی وقت اس کی قبر میں ایک بچھو ڈال دیا جاتا ہے.
यानी वो परवान चढ़ता है वहां। और हमारे यहाँ जो बिच्छू निकलते हैं ना, आप तो जिस इलाके में रहते हैं तो यहाँ तो अक्सर निकलते होंगे, वाड़ी विस्तार है, बिच्छू छोटा होता है, ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा होता है, अरे चलो भाई पंजे के बल होता है, मतलब इतना बड़ा है। कब्र का बिच्छू जानते हैं आप कितना बड़ा है? गधे के मिसल, यानी इतना बड़ा बिच्छू अंदर होता है। और वो एक बार डंक मारता है, 40 साल तक उसका असर बाकी रहता है। अब गाली बोल के वहीं अपने बिच्छू इकट्ठा कर रहे हैं। अल्लाह के लिए अपनी गालियों को रोकिए। जब माँ बाप गाली देने से अपने आप को रोकेंगे ना, तो उनके बेटे खुद ब खुद गाली देने से रुकते हुए नजर आएंगे। मैं एक करबला शरीफ का एक नुक्ता बयान करता हूं, अल्लाह करे आपके दिल में उतर जाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरे अनवर तन से जुदा है, और फिर वहां से वो लोग नेज़े पर लेकर चले और कूफा पहुंचे पहले। और कूफा और दमिश्क ये दोनों जगहों के वाकयात मिलते हैं कि इमाम हुसैन नेज़े पर होने के बावजूद भी, यानी सरे अनवर नेज़े पर है, फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। और 3 सहाबा ने उसकी गवाही दी है कि हमने अपने कानों से सुना कि इमाम हुसैन कुरान पढ़ते हैं। मेरे तसव्वुर ने सवाल किया कि इमाम अली मकाम, गर्दन कटने के बाद भी कोई मतलब ये कुरान पढ़ सकता है? तो इमाम हुसैन आज भी करबला शरीफ से जवाब देंगे कि अगर माँ फातिमा तो ज़हरा कुरान के पढ़ने की आदी होना, तो बेटा गर्दन कटाने के बाद भी कुरान पढ़ सकता है। आज हमारे बेटे जो गालियां सीख के आते हैं ना, आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या स्कूल है कि नहीं? कॉप में स्कूल है, सरकारी है कि प्राइवेट है? सरकारी है। उसमें कोई गालियों का चैप्टर होता है? कोई नहीं। आप जो घर में बोलते हैं ना, वही बच्चे सीख रहे हैं। अपने आप को बचाइए, कंट्रोल कीजिए। और एक जगह पर एक बुजुर्ग ने यह कौल नकल किया है कि अगर बंदा गाली की आदत में मशगूल हो गया तो डर है कि कहीं वो बेईमान होकर मरेगा, यानी दुनिया से जाएगा तो उसका ईमान रुखसत हो जाएगा अगर उसने तौबा नहीं की। इसलिए अपने आप को बचाइए, गाली कभी मत दीजिए। यहां तक कि हुजूर ने फरमाया घर के जो मुर्गे होते हैं ना, उनको भी गाली देने से हुजूर ने मना फरमाया है। तो हमें और आपको ये चाहिए कि माँ बाप का कल्चर ये होना चाहिए कि अपने आप को ऐसा संवार कर बना लें कि उसकी जबान पर बेहयाई ना आए, फहश कलिमात ना आए। और जब इस शान से लोग रहते थे ना, तो उनके बेटे कितने गैरतमंद होते थे। मैं एक बेटी की बात अर्ज करने लगा हूं। फारूक आजम का दौरा है, और फारूक आजम की गैरत भी आप जानते हैं। इतने बड़े गैरतमंद थे कि अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत कर चुके थे, इतनी मोहब्बत कर चुके थे कि वो मामूली सी भी मोहब्बत रसूल में कमी आए ना, तो उसको वो बर्दाश्त नहीं करते थे। आज हमारे अंदर जितनी कमी आ गई है ना, आप उसको सोच नहीं सकते। आज हमारे यहाँ जैसे शादी होती है, तो मैंने अक्सर ये देखा, आपने भी देखा होगा, जैसे किसी के नाम का कार्ड आ गया, मिसाल के तौर पर बरकाती के नाम का कार्ड आ गया कि कौम में आपको शादी में पहुंचना है। अब आपका और सबका रुझान यही होगा कि मैं आऊंगा, यानी यही है ना, दावत दी तो आदमी पहुंचता है। शायद कोई ऐसे लोग होते हैं जो शादियों में नहीं पहुंचते, उसके सिवा मतलब वो पहुंच ही जाते हैं। और अगर बाई चांस कोई जिम्मेदार आदमी नहीं पहुंचता तो वो नजर में आता है, वरना मेरे जैसा रखड़ू सकड़ू फकड़ गिरदारी हो तो नजर में भी नहीं आता कि आया है कि गया है। यही हालात है ना शादियों के। मैं कहता हूं शादी में अगर कार्ड मिल जाए या धामियां खाली आवाज दे दें तो हम हर जगह पहुंचते हैं, खाली एक कार्ड पर या एक आवाज पर। दिल पर हाथ रखकर बताना, मस्जिद से 5 वक्त हमें अल्लाह की तरफ से दावत पेश की जाती है। कौम वाले आप ये समझते हैं कि मैं आपके गांव के हालात नहीं जानता, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आपकी मस्जिद के सामने दुकान के ओटे पर आप खुद बैठे रहते हैं, 5 वक्त की अजान भी आप सुनते हैं, मस्जिद में अंदर घुसने की आपको तौफीक नहीं है। मैं कहता हूं जिस कौम को अजान सुनकर मस्जिद में घुसने की तौफीक ना हो और दोस्तों की शादियों में या दोस्तों के भाइयों अहबाबों की शादियों में नाचने के लिए वक्त हो, तो उस पर फिर रहमतों का नुज़ुल नहीं होता। फिर जालिम हुक्मरां ऐसे ही जुल्म करते हैं जैसे इस दौर में हो रहा है। सुनो, फारूक आजम अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करते थे, उनकी गैरत ईमानी क्या थी। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला जो आपके सगे बेटे हैं, उनसे कहा कि तू अपनी बीवी को तलाक दे दे। और जैसे ही तलाक का नाम सुना तो हज़रत अब्दुल्ला मतलब झुलस गए। कहा हुजूर ये क्या? कहा मैंने कहा नहीं ये काम कर। अब फौरन मतलब ताड़ गए, कहा अल्लाह रहम करे। सीधे मतलब उनकी नजर चुका के वो घर से निकल गए, क्योंकि फारूक आजम है और ये रसूलुल्लाह का दौर चल रहा है। सीधे घर से निकले और हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर हाथ जोड़ लिया, कहा हुजूर मेरे वालिद बड़े गुस्से में हैं और उन्होंने ये हुक्म दे दिया, अब मैं करूं क्या? तो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है,
وہ باپ کا مرتبہ بھی بتانے آئے تھے, بیوی کا رتبہ بھی بتانے آئے تھے. آج ہمارے یہاں نکاح کے بعد ماں باپ کا مسئلہ اور بیوی کا مسئلہ جب آتا ہے نا تو آدمی مطلب پھسلتا ہے, اور اتنا پھسلتا ہے کہ اب تو لوگ ہمارے نام پاڑنے پڑے. ماں باپ کا کھینچو تو کہ ماوڑیو, یہی ہے نا, یعنی ماں باپ کی طرف اگر رجحان ہے بیٹے کا تو کہ یہ ماوڑیا ہے, اور اگر بیوی کی طرف ہے تو کہ یہ جورو کا غلام ہے. اب آپ مانس بیچارو جائے تو کیا جائے, تو پھر ایسا ہی راستہ اختیار کرتا ہے جیسے آپ نے ابھی کیا ہے کہ دونوں طرف سے راستے رکھا ہے نا, بیچ والا راستہ, تو وہ بیچ میں سے بھاگتا ہے بیچارہ کہ نہ ادھر جھکے نہ ادھر جھکے. لیکن اسلام ہے نا توازن دیتا ہے, یعنی برابر ایک حق ہے نا اس میں توازن ہے. فاروق اعظم کا بیٹا سوال کر رہا ہے, باپ نے یہ حکم دیا اب کروں کیا؟ تو حضور نے فرمایا عبداللہ ایک کام کر, ایک دے دے پھر رجوع کر لے تو بیوی بچ جائے گی اور باپ کی فرما برداری بھی ہو جائے گی. یعنی بیچ والا راستہ اسے نکلنے کا راستہ دیا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں یہ مسئلہ پوچھ کے گھر گیا, میرے ابا حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور نے فرمایا کہا عمر تجھے ہو کیا گیا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو ایسا حکم دے کر آیا؟ تو فاروق اعظم کی غیرت سنیے. اس وقت فاروق اعظم نے عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ, دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تھی نا تو میں جب بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں صف اول میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو دیکھا تھا. یعنی حضور آپ سے وہ اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ پہلی صف میں بیٹھتا تھا. لیکن جب سے میں نے اس کا نکاح کرا دیا ہے نا تو اس بیوی کے آنے کے بعد وہ اس میں اتنا مشغول ہوا کہ اب میں اسے پچھلی صفوں میں دیکھ رہا ہوں. تو جو قوم کی بیٹی میرے گھر میں آنے کے بعد بہو بن کر آئی, وہ اگر میرے بیٹے کو اتنا مست کر دے کہ وہ رسول اللہ کی محبت میں کمی لا دے, تو عمر ایسی بہو کو اپنے گھر کی بہو بنانا پسند نہیں کرتا. یعنی اس کو کہتے ہیں غیرت. آج ہمارے یہاں تو سسٹم ہی الگ ہے, گستاخ رسول کی بیٹی بھی گھر آ رہی ہے اور گستاخ رسول کے یہاں ہماری بیٹیاں بھی جا رہی ہے. آدمی دعوتیں بھی کھا رہا ہے, پی بھی رہا ہے, لیکن قیامت کے دن سب کا فیصلہ ہونا ہے. اعلیٰ حضرت ایک جملہ کہہ کر گئے جو شیر کی شکل میں ہے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج ہماری اور آپ کی غیرت جو ہے نا کم ہو گئی نا, اس لیے یہ سارے رشتے سوچتے ہیں. ورنہ سن لو, فاروق اعظم کی دوسری غیرت میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے بیٹے کے تعلق سے. آپ نے شاید کبھی سنا ہوگا, لیکن جن کو اللہ توفیق دیتا ہے نا یہ اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں رشتے ہوتے ہیں تو رشتے میں بیچ میں ایک آدمی ہوتا ہے, یعنی جیسے کسی کی بیٹی جوان ہے, اب اس کو پتا ہے کہ فلاں کی بیٹی جوان ہے, اب وہ دوسرے سے بات کرتا ہے, دوسرے لوگ اس سے بات کرتے ہیں, بیچ میں جا کر اس کا رشتہ ہوتا ہے. تو یہی ہوتا نا. لیکن پہلے جو رشتے ہوتے تھے نا وہ بڑی آسانی سے ہوتے تھے. آج رشتے بھی بڑی مشکل ہیں, اور رشتے ہونے کے بعد ہمارے جہاں رسومات چلتے ہیں. سب سے پہلے تو مطلب بات ہو گئی اور اس کے بعد منگنی ہوتی ہے. اور آج ہمارے یہاں منگنی میں اتنی زیادہ تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں کہ سامنے والے بیچارے پریشان ہیں کہ اب کریں گے کیا. یعنی جب منگنی میں اتنا خرچہ ہو گیا تو اب شادی میں کتنا بڑا خرچہ ہوگا. حالانکہ پہلے کے لوگوں کی تاریخ یہ لکھی ہے کہ 2 پیسے میں بھی لوگوں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کرایا ہے. اب 2 پیسے آپ سن کے حیرت میں نا, میں شاہ کرمان یعنی بادشاہ کرمان, اس شاہی خاندان میں ایک حضرت گزرے ہیں جسے محدث کرمانی کہا جاتا تھا. انہوں نے اپنی سگی بیٹی کا نکاح اپنے داماد کے ذریعے صرف 2 پیسے کموانے کے لیے کہا 2 پیسے جمع ہو جائیں میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی یہ تاریخ کا وہ نکاح ہے جو 2 پیسے میں ہوا تھا. لیکن آج ہمارے یہاں حالات یہ بنے ہوئے کہ باپ بیچارہ محنت صرف اس لیے کر رہا ہے کہ سامنے والوں کی نہ جانے فرمائشیں کتنی ہوگی اور نہ جانے کتنا سب کچھ دینا پڑے گا. لیکن سنیے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا جو نکاح کرایا نا اس کو سنیے. اور جب ماں باپ اس انداز میں نکاح کراتے تھے تو فائدے ہوتے تھے. آج نکاح میں فائدے کیوں نہیں ہو رہے؟ حالانکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نکاح کے کئی فائدے گنوائے. خود فرماتے ہیں کہ نکاح میں اللہ نے 5 فائدے رکھے ہیں. جو بھی بندہ بیٹی یا بیٹے کا نکاح کروائے گا اللہ اس کو 5 فائدے عطا فرمائے گا. نمبر 1, سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ اس سے اولادوں سے مالا مال فرماتا ہے. اور یہ اولادوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا اس کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچے کیا کمائیں گے, اور بچے کبھی نافرمان ہوتے ہیں تو ماں باپ تنگ بھی آ جاتے ہیں. لیکن اللہ نے ان کو ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایک زمانے تک آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی, پھر آپ نے اولاد طلب کی اور اللہ رب العزت نے اپنی شان انہیں جو دوسری مرتبہ نکاح کر کے اجازت دی, اور حضرت حاجرہ کے یہاں حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی مطلب ولادت ہوئی, اور اس کے بعد حضرت سارہ کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام نے جنم لیا, اور یہ اللہ کی طرف سے مطلب اجازت تھی. لیکن یہاں یہ بات بتا دوں کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا نا, سارے امتحانات ہو گئے اور خلت کا تاج دیا نا, تو ساری دنیا انکشافات ہو گئی, یعنی ساری دنیا کے پردے ہٹ گئے, اور آپ جہاں بیٹھے رہتے پوری کائنات کو ملاحظہ فرماتے تھے. ایک بندے کو دیکھا نا تو گناہ کر رہا تھا, تو گناہ کرتے دیکھا نا تو فرمایا اے اللہ اس کو ہلاک کر دے, اور جیسے یہ ہلاک کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس پر عذاب بھیجا, بندہ ہلاک ہو گیا. دوسرے بندے کو دیکھ لیا, اس کے لیے بھی بد دعا کر دی, وہی ہلاک ہو گیا. تیسرے بندے کو دیکھا نا تو تیسرے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو رب کا پیغام آیا, یعنی وہی آئی, کہا ابراہیم خلیل تو بنایا ہے, لیکن خلیل بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ ساری چیزیں انکشاف کر دی تو سب کے لیے بد دعا کر دو. یہ بھی تو دیکھو کہ میں رحمان اور رحیم بھی ہوں, یعنی میں جہاں قہار اور جبار ہوں میں رحمان اور رحیم بھی ہوں. اس کے لیے کبھی مغفرت کی دعا کے لیے کہو, اس کے گناہوں کی معافی کے لیے کہو, میں غفار ہوں, میں اسے معاف کر دوں گا. تو کہا مولا یہ تو تیرے نافرمان ہے, اسے کیسے بخشا جائے گا؟ تو رب نے فرمایا میں نے اس کے لیے 3 آپشن رکھے ہیں. نمبر 1, اگر یہ بندہ شروعات کی زندگی میں گنہگار رہا تو بڑی عمر ہوتے ہوتے میں اسے توبہ کی توفیق نصیب کر دوں گا. اور آپ اکثر دیکھ رہے ہوں گے کہ مسجد میں زیادہ تر بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے, یعنی یہ آخری عمر میں اللہ اسے توفیق دے کر بخشنا چاہتا ہے. تو کہا کہ میں اسے آخری عمر میں توبہ کی توفیق دے دوں گا. کہا مولا اگر توبہ کی توفیق نہ ملے تو کہا میں ان کے گھر میں کچھ اولادیں بیٹے اور بیٹیاں پیدا کروں گا جن کی وجہ سے ان کو نیکوکار بناؤں گا اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دوں گا. یعنی یہ اولادیں ہماری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا اگر بیٹے بھی نیکوکار نہ ہوئے, اس نے توبہ بھی نہ کی اور وہ ایسے ہی گنہگار گناہوں میں مر گیا تو رب نے فرمایا میں رحیم ہوں, میں اپنی رحمت کے سہارے اگر چاہوں گا تو اس کے سارے گناہ معاف فرما سکتا ہوں. یعنی یہ اس نے اپنی رحمت کے فیصلے کر لیے ہیں. لیکن بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے اور آپ کے دور یہ رشتوں اور نعتوں میں جو فضول خرچیاں ہو رہی ہے اور جو بھی نافرمانیاں ہو رہی نا, یہ اس کی سزا ہے کہ بیٹے نافرمان پیدا ہو رہے ہیں. ورنہ ایک دور وہ تھا کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جاتا تھا بیٹے کی ولادت سے پہلے کہ فلاں کے یہاں جو بیٹا آنے والا ہے وہ وقت کا ولی پیدا ہونے والا ہے. آپ نے نہیں سنا؟ غوث پاک کی ولادت سے پہلے, صدیوں پہلے, رسول اللہ کے دور سے لے کر قریب حضرت جنید بغدادی تک ہر ولی نے یہ بشارت دی ہے کہ جیلان کی سرزمین پر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا نام عبد القادر ہوگا, وہ وقت کا غوث اعظم پیدا ہوگا. یعنی یہ بشارتیں ہیں. غریب نواز کے تعلق سے بشارتیں, بابا قطب کے حوالے سے, بابا فرید کے حوالے سے, بابا صابر پیا کے حوالے سے, بڑے بڑے اکابرین کے حوالے سے یہ بشارتیں ہوتی تھی کہ ان کے یہاں جو بیٹا آنے والا ہے وہ وقت کا ولی پیدا ہونے والا ہے. آج ہمارے یہاں پیدائش در کنار آ گیا تو آ گیا, چھوٹا ہوتا ہے نا اتنا یہ بچہ جو بیٹا ہے, اس میں بھی وہاں کم لوگ کس کا نکالتے معلوم ہے؟ یعنی گڑھندی کو نہیں جائے, یہ ماں باپ نے ہمارا میں کوئی وچار تو نہ دے. یعنی یہ ہم دوسروں کو دوش دے رہے ہیں, یہ دوسروں کا دوش نہیں ہے, یہ ہمارے کچھ قصور ہیں جس کی وجہ سے اولادیں نافرمان ہوتی ہیں. ورنہ جن کے ماں باپ اس انداز سے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پروان چڑھاتے نا تو بیٹے کتنے معزز ہوتے ہیں. فاروق اعظم سے سنیے. فاروق اعظم مدینہ شریف میں گردش کرتے ہوئے گلی کچے سے گزر رہے ہیں اور جیسے نکلے نا تو ایک آواز آئی, اور وہ آواز یہ تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے, یعنی ملاوٹ کرنے کی بات تھی. اب جب یہ 2-3 بار آواز سنے نا تو کان لگایا, تو کان لگا کر سنا نا تو ایک بڑھیا کی آواز تھی, ایک جوان بیٹی کی آواز تھی. بڑھیا کہہ رہی تھی کہ بیٹی پانی ملا دے, اور بیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں ماں, امیر المؤمنین کا حکم یہ ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا. تو جب یہ بار بار فاروق اعظم نے سنا تو کان لگایا, تو اندر سے بیٹی سے ماں کہتی ہے کہ بیٹی تو جس امیر المؤمنین کا نام لے رہی ہیں وہ تو 3 بر اعظموں کے امیر المؤمنین ہیں. اب نہ جانے وہ کہاں ہوں گے, اور رات کا آدھا پونا حصہ تو گزر چکا ہے.
وہ نہ جانے کہیں سو رہے ہوں گے یا کہیں گردش کر رہے ہوں گے. بیٹا رات کی تنہائی میں کون دیکھ رہا ہے, دودھ میں پانی ملا دینا, بس اتنا سنانا. تو جوان بیٹی نے یہ جملہ کہا ماں میں امیر المؤمنین کی نافرمانی ان کے سامنے بھی نہیں کر سکتی اور ان کی پشت پناہی میں بھی نہیں کر سکتی. اگرچہ امیر المؤمنین تو نہ دیکھ رہے ہو, لیکن امیر المؤمنین کا خدا تو مجھے ضرور دیکھ رہا ہے. یعنی یہ دل میں اتنا خوف تھا ضرور. جب یہ خشیت اور یہ دل میں خشیت کا مطلب جملہ سنا نا فاروق اعظم نے, تو اپنے ساتھ جو ایک مشیر ہمیشہ رہتے تھے جن کا نام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاتا ہے, ان سے اسی وقت فرمایا کہ اسلم اس گھر کا پتہ لگا لے, یعنی نشاندہی کر لے, صبح میں چیک کرنا کہ یہ کن کا گھر ہے. جب صبح ہوئی حضرت اسلم آئے, پتہ لگا کر فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئے اور کہا حضور کا یہ جس کے گھر کے تعلق سے آپ نے پتہ لگانے کے لیے کہا نا, وہاں صرف ایک بڑھیا رہتی ہے اور وہ بیوہ ہے اور اس کی ایک بچی ہے اور دودھ پر ان کا گزران ہو رہا ہے, اس سے سوا ان کے یہاں کوئی گزارا کرنے کے لیے کوئی اور دھندا نہیں ہے, یعنی روزی روزگار کے لیے یہی کام کرتے ہیں. بس اتنا سننا تھا. فاروق اعظم نے فرمایا اسلم جاؤ میرے بیٹے کے حوالے سے ان کے یہاں یہ رشتہ لے کر جاؤ کہ امیر المؤمنین کے بیٹے کا رشتہ لے کر حاضر ہوا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں امیر المؤمنین کو اس بات کی اجازت دوں اور وہ رشتہ طے ہو. اللہ اکبر. حضرت اسلم نے وہاں معلومات کی, بڑھیا نے ہاں میں ہاں ملائی اور اس کے بعد انہوں نے فاروق اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. فاروق اعظم نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور اس میں سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے عرضی کی کہا حضور میرا نکاح نہیں ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا ایسی جوان لڑکی سے شادی کرے گا جو رات کی تنہائیوں میں بھی خوف خدا سے لرزتی رہتی ہے. یعنی یہ کہہ کر انہیں ترغیب دلائی, یعنی دیندار عورت کی طرف ان کی نشاندہی کی. کہا کیا ایسی عورت سے شادی کرے گا؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے سامنے نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں, آپ کو پسند ہے تو میرا نکاح کرا دیجئے. ان کا نکاح ہوا اور ان کے نکاح کے بعد ان کے یہاں ایک بیٹی نے جنم لیا, اور ان کے یہاں جو بیٹے نے جنم لیا نا, روایتوں میں لکھا ہے یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے. یعنی ماں اگر نیکوکار تھی ان کے یہاں بیٹی, اور پھر جو بیٹا پیدا ہوا تو وہاں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے, اور یہ عمر بن عبدالعزیز کائنات میں پہلی صدی کے مجدد کا نام ہے. یعنی یہ نیکی ان کے اوپر سے چلی آ رہی تھی, تو اللہ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ جیتے جی ان کے حوالے سے یہ بشارت ملتی ہے کہ اللہ نے انہیں جیتے جی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی. یعنی ان کی مغفرت کا مزدہ سنا دیا گیا تھا. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے, ان کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کی ایسی پرورش کی اور پروان چڑھایا, خود امیر المومنین بھی بنے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کائنات میں فاروق اعظم کے بعد اگر سب سے زیادہ پوری کائنات میں عدل اور انصاف پھیلا تھا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں پھیلا تھا. اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیٹیوں کی جو پرورش کی نا, اس کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اتنا مطلب پروان چڑھایا دینی لحاظ سے. اور میں آپ سب سے بھی عریضہ پیش کرتا ہوں کہ اگر ممکن ہو سکے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیجئے گا. ہاں, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ واقعہ خود بھی سیکھو, اپنی بیویوں کو بھی سکھاؤ, اپنی بچیوں کو بھی خاص تاکید کر کے سکھاؤ. حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر کے اہل و عیال خاص کر کے بیوی اور بچیاں اگر سورہ واقعہ پڑھنے کی عادی بن گئی تو اللہ انہیں زندگی میں کسی کا محتاج نہ بنائے گا. یعنی اس صورت کے حوالے سے حضور نے گارنٹی دی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیٹیوں کو جو ہے اس چیز کا عادی بنایا تھا. لیکن بچپنا کا دور تھا ان کی بیٹیوں کا. جب عید کا دن آیا نا تو بیٹیوں نے ایک دن فرمائش کی, قریب عید کا دن تھا, تو کہا ابا حضور ایک کام کرے. کہا عید کا دن قریب ہے, ہمارے پاس کپڑے نہیں, ہم تو امیر المؤمنین کی بیٹیاں, کیا ہم پرانے کپڑوں سے عید منائیں گی؟ جب یہ کہا نا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بیت المال گئے, جو سیکرٹری تھا نا اس سے کہا کہ بھائی ایک کام کرنا, 1 مہینے پیشگی تنخواہ دے دے تاکہ میں اپنی بیٹیوں کے کپڑے سلا سکوں. اللہ اکبر. وہ کتنے معزز لوگ تھے اس زمانے میں, تھے سیکرٹری ان کے یعنی بیت المال کے, اور امیر المؤمنین کے انڈر میں ہی آتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی کہا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ مانگ رہے ہیں. کہا ہاں. کہا آپ مجھے لیٹر پیڈ پر لکھ کر دے سکتے ہیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ یعنی یہ لیٹر پیڈ پہ مانگا.
یعنی اس زمانے میں سیکرٹری جو ہوتے تھے نا وہ بھی اتنے ایماندار ہوتے تھے کہ اپنے امیر کو کوئی غلطی کرنے سے پہلے انہیں روک دیتے تھے. حالانکہ ابھی کا تو سسٹم ہے اگلے مہینے کی تنخواہ ادھار لے لیتے, اور مچھی والے تو کتنا جلدی لے لیتے ہیں وہ میں نہیں بتاتا, یہ تو سیٹھ لوگ ہی جانتے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے ایسا. لیکن اس زمانے میں انہوں نے یہ ترغیب دلائی, وہ واپس ہوئے اور اپنی بیٹیوں سے فرمایا, کہا بیٹیوں عید صرف نئے کپڑوں میں ہو یہ کوئی ضروری نہیں, وہ پرانے کپڑے ہو دھل کر صاف ستھرے کر لو, پرانے کپڑوں میں بھی عید منائی جا سکتی ہے. اور انہیں یہ پیغام دیا کہ میرے سیکرٹری نے میری آنکھیں کھول دی, ورنہ میں قیامت کے دن اس معاملے کا جواب کیا دیتا. یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کے دن اس انداز میں بھی بتائے. آج ہمارا کلچر یہ ہے, یقیناً بیٹیوں کے لیے آپ جتنا کرو گے نا اتنا کم ہوگا, میں منع نہیں کرتا, لیکن اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے تعلق سے آج جہاں جہاں بھی ڈانڈیا ہوتے ہیں نا, آپ کسی بھی سماج میں پوچھ لیجئے, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں قوم کی, ہندوستان بھر میں وہ ڈانڈیا کہ جن بھائیوں نے راجی رکھوا ماٹے جن تھوڑا مولانا کرવું પડે. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں, آپ کو نہیں کہتا, ایسے جنرلی کہتا ہوں, گایوں بائیوں نے رکشایوں پورا ہندوستان میں ترنوں جالے. ہاں لیکن خالی عورتوں کو راضی رکھنے کے لیے آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا, یہ ہم لوگ ہنسی مذاق میں نکالتے ہیں, لیکن میں ان تمام بہنوں کی بارگاہ میں جن کو یہ ذوق ہوتا ہے کہ اپنے بیٹوں کی شادی میں یا بیٹیوں کی شادی میں وہ ناچنا پسند کرتی ہے اور کہتی کہ اس میں دھوم دھماڑا نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا, میں ان سے التجا کرتا ہوں, میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ماں خاتون جنت کے نکاح کے موقع پر اور ان کے وصال پر ایک واقعہ بنا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں, اور اسی پر اپنی تقریر کو میں اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. کائنات میں ماں خاتون جنت کا جب نکاح ہونے جا رہا تھا نا, تو کتنی جلدی نکاح ہوا اس کو سنیے. پہلے سب سے پہلے ہمارے یہاں تو ایک تو عمریں بیت جاتی ہے تب جا کے کہیں رشتہ ملتا ہے, اور رشتہ مل بھی جاتا ہے نا تو وچ میں مطلب اللہ بہتر جانے یہ کہاں سے مطلب سسٹم نکالی ہے لوگوں نے, میں نہیں جانتا, ورنہ میرے پاس یہ کتاب ہے, کتاب کا نام ہے اسلامی شادی. یہ پوری کتاب ہے, اس میں آپ منگنی کے حوالے سے کسی امام صاحب سے پوچھیے کہ اس میں منگنی کے بارے میں کیا لکھا ہے. منگنی کے بارے میں صرف اتنا ہے کہ آمنے سامنے دلہا اور دلہن کے ماں باپ جو ہے بات چیت کر لیں, لڑکی والی یہ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے لڑکے کے ساتھ طے کیا, اور وہ لالے والی یوں کہتے ٹھیک ہے ہم نے پسند کیا, بس بات ختم. یہی منگنی ہے, اسی کا نام منگنی ہے. اب ہمارے یہاں منگنی میں جتنا ڈنگ ڈونگ ہوتا ہے نا اتنا کہیں نہیں ہوتا. اس میں آمنے سامنے کرسی پہ دلہا بھی بٹھایا جاتا ہے, دلہن بھی بٹھائی جاتی ہے, پھر اس میں وٹیاں مطلب پہنائی جاتی ہے, اور اس میں دوستوں کے ساتھ ایک دوسروں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ مطلب منڈپ لگا ہوتا ہے. اس میں پیر صاحب موجود نہیں, امام صاحب موجود نہیں, سماج کے جو قوم کے حساس لوگ وہ موجود نہیں. میں نے کہا آپ نے کیا بولا, کہ پیر صاحب نے ہمیں تھوڑا بولا بھائی, یعنی پیر صاحب کا نہ آنا اس بات کی نشاندہی کہ آپ غلط کر رہے ہیں. امام صاحب نے, میں کہتا ہوں امام صاحب نے تو دعوت دی ہوئی نا خوشی نہ موقع, کہ نہیں ہاں کام میں امام صاحب نے تھوڑا, اس کا مطلب یہ کہ آپ ناجائز کام کر رہے ہیں, یعنی یہ جائز نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ ہے تو منگنی ماؤ نو ہے تو بیجا کیا ماؤ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر حضرت آدم علیہ السلام کے آپ اولاد ہیں نا, ابھی تو ہم دنیا میں ہیں, حضرت آدم جنت میں تھے, حضرت حوا پیدا ہو چکی ہے یعنی ان کی پسلی سے پیدا کر دی گئی ہے, اور جیسے حضرت آدم نے آنکھ کھولی نا تو حضرت حوا کو سامنے پایا, اور جیسے ہی فطرتاً آگے بڑھنا چاہے نا تو غیب سے آواز آئی آدم جب تک حق کے مہر ادا نہ ہو جائے آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب تو اتنا کھلواڑ ہوتا ہے منگنی کے موقع پر, دودھ نے ہلدی والو دودھ نے شکر والو دودھ نے ناریل پھوڑشون اینڈا پھوڑشون فلانو, یہ سب کیا ہے, یہ سب ہندوانہ رسم ہے. ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے, اور اگر ہم نے یہ بے حیائی کی نا تو اس کا نتیجہ لوگ دنیا میں نکاح کے چند دنوں کے بعد ہی دیکھ لیتے ہیں. اس کو مجھے دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کی نگاہوں میں ہے کہ یہ سب گناہ کیا ہوگا نا اس کی سزا ملنے والی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا فوراً, میں بولا نہیں, یہ گناہ دال کی طرح کام کرتے ہیں, دال کی طرح. قدرت چاہتی ہے تو اینی ٹائم پیٹ میں دکھوا دیتی ہے, اور اگر دال نہ چاہے, قدرت نہ چاہے تو دال کئی عرصے کے بعد بھی وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. ایسے ہی گناہ کیا ہوگا نا تو صدیوں کے بعد ہی صحیح اس گناہ کی سزا ملنا ضروری ہے اگر ہم نے توبہ اور آپ نے توبہ نہ کی. لیکن میں جو نکاح بتانے جا رہا ہوں نا, یہ کائنات میں وہ عظیم نکاح ہے کہ زمین پر بعد میں عرش معلیٰ پہ پہلے ہوا ہے, یعنی جن کی بشارت اللہ کا وہ مقدس فرشتہ لے کر آیا تھا کہ وہ زمین پر اس سے پہلے کبھی آیا ہی نہیں تھا,
اور وہ صرف ایک بار زمین پر آیا اور وہ بھی ماں خاتون جنت اور مولا علی کے نکاح کی خوشخبری لے کر آیا. یعنی جن کے لیے نکاح سے پہلے زمین پر یہ فرشتے اترتے ہیں، اس نکاح کی بات کر رہا ہوں. صدیق اکبر، فاروق اعظم اور ایک اور صحابی رسول تھے حضرت عمرو بن عاص. ان تینوں نے مولا کائنات کو مشورہ دیا، کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضور کی صاحبزادی کے حوالے سے کہ سب نے پیغام نکاح دیا، حضور نے سب کے لیے جملہ ارشاد فرمایا کہ میں وہی الہی کا انتظار کر رہا ہوں، تو آپ بات کیے کہ نہیں؟ تو مولا کائنات نے ازراہ حیا فرمایا، ابو بکر عمر، میں تو حضور کے یہی پروان چڑھا ہوں اور مجھے اس معاملے میں حیا آتی ہے کہ میں حضور سے، حضور کی بیٹی کے حوالے سے کیسے بات کر سکتا ہوں. تو فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں، یا تو آپ خود تشریف لے جائیں. تو مولا کائنات کو یہ مشورہ دینے والی یہ دونوں شخصیتیں سب ساتھ گئے اور مولا کائنات کو حضور کے حجرے کی طرف بڑھایا. اور جیسے حضور کے حجرے کے قریب پہنچے اور دروازے پہ دستک دی نا، تو حضرت ام سلمہ غالباً حضور کے ساتھ جلوہ فگن تھی. حضور نے فرمایا، ام سلمہ دروازہ کھولو، یہ وہ آ رہا ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا محبوب بھی محبت کرتا ہے. اور یہ وہ آئے ہیں جن سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اس کا محبوب بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور میں آڑ میں ہوئی نا، تو میں نے آڑ سے دیکھا کہ وہ داخل ہونے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سیدھے آ کر ازراہ حیا حضور کی بارگاہ میں سلام کر کے بیٹھ گئے اور شرماتے ہوئے ایک ذرہ آپ کے ہاتھ میں تھا، ایسے زمین کوریدنے لگے. حضور نے فرمایا، علی کیسے آنا ہوا؟ اب حضرت علی ابھی کچھ کہتے تو حضور نے فرمایا، علی جس مقصد کے لیے آئے ہو نا، آپ کے آنے سے پہلے ایک فرشتہ زرزائیل نام کا آ کر بتا کر گیا ہے اور دوسرے فرشتے حضرت جبریل مجھے بتا کر گئے ہیں کہ ابھی علی آ رہے ہیں اور سیدہ کائنات کے لیے پیغام لے کر آ رہے ہیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ علی کے پیغام کو قبول فرما لیا جائے. اور اسی وقت یہ میرے پاس 2 کتابیں موجود ہیں، یہ ماں خاتون جنت کے حوالے سے ہے. اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جیسے مولا کائنات آئے نا، حضور نے یہ بشارتیں سنا دی، اس کے بعد فوراً فرمایا، علی جاؤ اپنے نکاح کی تیاری کرو. منگنی نہیں آئی، آپ اس کتاب میں کسی کو بھی پوچھ لیں، اس میں منگنی کا ذکر نہیں ہے. فوراً فرمایا، کہا کہ اس کی تیاری کرو. اب مولا کائنات نے عرض کیا، یا رسول اللہ تیاری مجھے کیا کرنی ہے، میں تو رہتا ہی آپ کے گھر میں ہوں اور میرے پاس ہے کیا؟ حضور نے فرمایا کچھ نہیں. کہا نہیں. کہا ہے تو میرے پاس ایک ذوالفقار ہے یعنی تلوار ہے، اور ایک ڈھال ہے اور ایک زرہ ہے. حضور نے فرمایا ڈھال بھی تمہارے کام کی ہے، گھوڑا بھی تمہارے کام کا ہے، تلوار بھی تمہارے کام کی ہے. یہ زرہ جو ہے نا، کہا ہاں. کا ایک کام کرو، اس سے بیچ دو اور اسی سے نکاح کا سارا خرچ لے لو. یعنی اس زرہ کی قیمت پر پورا نکاح ہوگا. پتہ یہ چلا اس دور میں مولا کائنات کا نکاح ایک زرہ کی قیمت پر ہو رہا تھا. آج ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں جو ذوق بڑھ گئے نا اور اتنی فضول خرچی بڑھ گئی نا، اس لیے میرے خیال سے لاکھوں روپے ہونے کے باوجود بھی پھر بھی لوگوں کو تسلی نہیں ہے کہ ایسا نکاح ہوا. میں کہتا ہوں اللہ کے لیے کوشش کیجئے. ماں خاتون جنت کا جب یہ نکاح کا پیغام مولا کائنات کو دیا گیا اور مولا کائنات فوری طور پر تیار ہو کر مسجد نبی کی طرف رخصت ہوئے اور سارے صحابہ باراتی بن کر اور حضور خود اپنی شان نکاح پڑھانے کے لیے مسجد نبی میں جلوہ فگن ہو گئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جن کے باراتی ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں تو اب وہ دلہا بھی بڑی شان کا مالک ہوگا. اور جیسے ہی آئے نا تو اب حضور جلوہ فگن ہے مسجد نبی میں اور مولا کائنات کی انٹری ہوئی نا، تو حضور نے فرمایا، عائشہ دیکھو عرب کا سردار آ رہا ہے. یعنی یہ فطرتاً حضور نے ایک جملہ یہ کہا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور عرب کے سردار تو آپ ہیں. حضور نے فرمایا، عائشہ میں ساری کائنات کا سردار ہوں اور میرا علی عرب کا سردار ہے. یہ کہہ کر انہیں تعارف کرایا. آج ہمارے یہاں امام صاحب مولانا حنیف صاحب ہیں، اب یہاں کے کیا قانون ہے میں تو نہیں جانتا، کب نکاح پڑھاتے ہیں. ہمارے یہاں کنکوتری میں چھپتا ہے کہ 11 بجے کا نکاح ہے اور ہوتا 1:45 بجے ہے. میں نے کہا یہ اتنی دیر کیسے ہو گئی مولانا حنیف صاحب؟ کہ وہ دلہا وہ ناشتے آتے ہیں نا اس کے ساتھ میں سب، تو یہ دیر لگتی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ مولا کائنات کی غلامی نہیں ہے، یہ سراسر ہماری اور آپ کی نافرمانی ہے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچائیے. قوم کی بیٹیوں کی عزت اور آبرو کے حوالے سے آج پورا ہندوستان لرز چکا ہے. پھر بھی اگر ہم نے اور آپ نے یہ انتظام نہیں کیا نا تو آنے والی نسلیں ہمیں کہیں بددعا نہ دیں. مولا کائنات حاضر ہوئے اور حضور وہیں سے کھڑے ہو کر حجرے فاطمی کی طرف تشریف لے گئے
اور سیدھے ماں خاتون جنت کے حجرے میں تشریف لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، اور جب اجازت طلب کی نا تو حضرت سیدہ کائنات نے کہا یا رسول اللہ مجھے علی تو پسند ہے، لیکن یہ جو مہر ہے نا، یعنی 400 مسکال جو آپ نے فرمایا تھا، یہ مجھے پسند نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تو فاطمہ آپ چاہتی کیا ہے؟ تو سیدہ کائنات کی نگاہیں جھک گئی اور آنکھیں اشک بار ہو گئی اور عرض کیا ابا حضور میں نے جب سے ہوش سنبھالا نا میں نے آپ کو ہمیشہ امت کے غم میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کہا آپ چاہتی کیا ہے؟ کہا میری ایک ہی فکر ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرے نکاح میں کوئی ایسا سبب ہو جائے کہ اس سبب سے اللہ آپ کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ یعنی میں ایسا نکاح چاہتی ہوں کہ میرے نکاح کے موقع پر اللہ کو ایسا پیغام دے دے کہ جو آپ کی امت کی بخشش اور مغفرت کا سبب بن جائے۔ ہو رہا ہے نکاح اور یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، حضور کی فکر امت کے ساتھ حصہ لے کر کہہ رہی ہے کہ ابا حضور میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے غم کو دور کریں اللہ، کہ آپ کی امت کی بخشش کا کوئی سبب بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کون؟ کہا جبریل۔ کہا اندر اجازت ہے، آ جائیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اندر آئے اور جیسے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ آپ کو پیغام یہ دیتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے ارشاد فرما دیں کہ آپ کی بیٹی کے نکاح کے مہر میں اللہ نے ساری جنت اور جنت کی نعمتیں رکھ دی ہیں۔ یعنی جن کی بیٹی کے نکاح کا مہر جنت اور جنت کی ساری نعمتیں ہوں، لیکن یہ مختار باپ کی مختار بیٹی تھی نا، فوراً کہا یا رسول اللہ مجھے جنت اور جنت کی نعمتیں بھی نہیں۔ تو کہا بیٹی تیرا مہر اللہ نے جنت اور جنت کی نعمتیں رکھ دی ہے، پھر بھی تجھے پسند نہ آیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے قرآن پڑھا، آپ ہی سے پڑھا ہے، قرآن کہتا ہے جنت نعیم تو صرف ابرار لوگوں کو ملے گی، تو گنہگار کہاں جائیں گے؟ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا ہر گنہگار امتی بھی بخشا جائے اور آپ کی معیت میں جنت کا حقدار بنا دیا جائے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام پرواز کرتے ہیں، دوبارہ اجازت لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ کو سلام کہا اور لکھت یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کی بیٹی کے نکاح کا مہر اللہ نے آپ کی ساری امت کی بخشش اور مغفرت لکھت بھیجا ہے۔ اور یہ ٹکڑا جبریل علیہ السلام نے پیش کیا، کہا آپ یہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ حضور نے وہ جنتی کاغذ کا ٹکڑا جس میں سونے کے حروف سے لکھا ہوا سیدہ کائنات کے حوالے کیا۔ ماں خاتون جنت کی زندگی کے حوالے سے تقریباً 33 سال، زیادہ سے زیادہ 36 سال، اسی کے بیچ میں آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ یعنی بس اتنی مختصر سی عمر پائی تھی، اس مختصر سی عمر میں آپ نے اس ٹکڑے کو سنبھال کر رکھا۔ بوقت وصال آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ علی جب میرا دنیا سے وصال ہو جائے نا تو فلاں گٹھری کے اندر ایک پرزہ رکھا ہوا ہے یعنی کاغذ، وہ میرے کفن میں رکھ دینا، میں اسے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ مولا کائنات نے اس وقت خلاصہ چاہا، کہا فاطمہ یہ تو بتا اس گٹھری میں جو ٹکڑا پڑا ہے اس میں لکھا کیا ہے؟ کہا علی اسے راز رہنے دو، وہ میں نے پوری زندگی چھپا کر رکھا ہے، میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی۔ تو آپ نے رسول اللہ کا واسطہ دیا۔ کنہوں نے؟ مولا کائنات نے کہا تمہیں رسول اللہ کا واسطہ، آپ اسے راز کو فاش کر دیں۔ تو پھر سیدہ کائنات سے رہا نہ گیا، والد بزرگوار کا نام سنا نا تو آنسو روا دوا ہو گئے اور فرمایا علی اگر آپ نے بابا جان کا واسطہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی اس کو کسی کو نہ بتاتی۔ علی جب تمہارے ساتھ میرا نکاح ہو رہا تھا نا اس وقت میرے نکاح کا مہر یہ مقرر کیا گیا تھا جو اللہ نے لکھت بھیجا تھا کہ میرے نکاح کے مہر کے عوض میں اللہ رسول اللہ کی ساری امت کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ یہ بوقت وصال بھی یاد رکھا، بوقت نکاح بھی ہمیں یاد رکھا۔ ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو اور اپنے گھر کی مستورات کو ماں خاتون جنت کے یہ حالات بتانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے اور آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں اور ہماری قوم کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ آپ سے امید کر سکتا ہوں، حسن ظن ہے میرا کہ ہماری قوم کی بیٹیاں ایسا شاید نہ بھی کرتی ہوں، لیکن یہ تمہارے ذریعے سے قوم کی دوسری بیٹیوں تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ یہ انگریزی کلچر کے تحت ہمیں اور آپ کو انگریزی طور و طریقے پر زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ اگر مرد ہو تو مولا کائنات کی سیرت اپناؤ اور قوم کی بیٹیاں ہیں تو وہ ماں خاتون جنت کی سیرت اپنائیں، تو انشاءاللہ العزیز
دنیا بھی ان کی کامیاب ہوگی اور اللہ نے چاہا تو قیامت کا دن بھی انشاءاللہ خوشگوار گزرے گا۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن کے یہاں بیٹیوں کی شادی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں نصیب فرمائیں، دلہا اور دلہنوں کے درمیان محبت عطا فرمائیں، اور اللہ دونوں خاندان والوں کے درمیان بھی الفت اور محبت نصیب فرمائیں۔ اللہ ان کے گلشن سے جو گلاب کھلائیں اللہ اسے امام حسین کا سچا اور پکا غلام بنائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔